السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آخری عشرے کے اندر ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاک راتوں یعنی لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈو، تلاش کرو، کیونکہ اللہ پاک نے اس رات کے اندر بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو ناظرین آخر وہ کون سی لیلۃ القدر کی رات ہو اور کیا نشانی ہو، اسی حوالے سے ناظرین آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں مرزا علی انجینئر حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ناظرین وہ ہم ان کی گفتگو سنیں گے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، مشکات میں 2083، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2086۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور کہا کہ میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں ملی۔ پھر ایک فرشتے نے آ کے مجھے خبر دی کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں، اگر تم میں سے کوئی اعتکاف میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں وہ رات دکھا دی گئی، اور اس میں مجھے رات میں وہ خواب میں دکھائی گئی، لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے، تم کبھی نہیں بھولو گے مگر جب اللہ چاہے گا۔ بھلا دی گئی، اور اس کیوں بھلائی گئی وہ آگے بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی۔ پھر بھلا دی گئی۔ بہرحال مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس رات صبح کے وقت جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا، یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ 21ویں رات جب آئی، یعنی 20ویں اور 21ویں روزے کی درمیانی رات، اس میں جب آپ نے 21ویں روزے کی جب فجر پڑھی تو اس رات کافی بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور ظاہر ہے کہ قالین وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، مٹی پہ ہی نماز پڑھی جاتی تھی، یہی افضل ہے، لہٰذا اہل تشیع کا پارشلی مقدمہ اس حوالے سے مضبوط ہے کہ مٹی پہ ہی سجدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان پڑ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخ انور صحابہ کی طرف کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے، تو صحابہ کو پتہ چلا اچھا آج شب قدر تھی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شے نظر آ جاتی ہے، ورنہ صحابہ کو بھی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اور یہاں اتنا مشہور کیا کہتا ہے جی سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور ایک کوڑ مارنے چھڑ دیو ان ماڈرن دور جے کسی گورے نے سن لی نا گل، وہ جناب بہ جائے گا رمضان دا پورا مہینے روزانہ دا ایک ٹیسٹ لے گا اور کہے گا دسو کس داڑے جناب شاید نالوں میٹھا ہوتا ہے سمندر دا پانی۔ جس سارے درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں، بھائی ہم CCTV کیمرے لگا لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کس وقت گرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے، بس صرف آپ نے قیام کرنا ہے رات کا، کوئی ایک رات اس میں ہوگی، اسی لیے دیکھیں یہ فکس بھی نہیں کر کے بتائی گئی کہ فلاں ہے، کہا گیا 5 ہیں، 21ویں، 23ویں، 27ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 2088۔ سیدنا ابی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تہجد کے وقت تو وہ شب قدر پا لے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ روزانہ جو جاگے گا ظاہر وہ پا ہی لے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی ابی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی پہ جو ہے وہ رحم فرمائے۔ انہوں نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفا ہی نہ کر لیں رمضان کے قیام پہ ہی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی، ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات خوب پتہ ہے کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ
میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے. اور تابعی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی, کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائیں نا تو وہ قسم ڈاؤٹ فل ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی جاتی ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بات ڈیفینیٹ کر رہا ہے, کرنے والا واقعی قسم کھا رہا ہے. تو پھر پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا ہے کہ 27ویں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے, یعنی بالکل ٹکیاں نکلتی ہے. اور ویسے تو عموماً ویسے بھی ٹکیاں نکلتی ہے, لیکن وہ شاید زیادہ دیر تک کے لیے ٹکیاں رہتی ہے. اب حالانکہ باقی روایتوں کے اندر 21ویں 23ویں بھی آیا ہے, اور یہ قسم اٹھا کے 27ویں, تو اس سے مراد پھر تطبیق یہ ہوگی کہ جو انہوں نے پائی ہے وہ اس سال 27ویں کو آئی ہوگی, ورنہ تو یہ بدلتی رہتی ہے. چھٹی حدیث صحیح بخاری سے ہے, مشکات میں 2095, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ آپ کون سی رات کو یہ آئے گی باہر تشریف لائے, تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہ جھگڑنے کی نحوست دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی وہ رات, لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے بھلائی گئی کہ یہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے, اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو. یہ بھی ساتھ کہہ دیا, ورنہ انہوں دو مسلمانوں نے لوگ قیامت تک کوستے رہتے. بھائی اللہ نے بتانا ہوتا تو بعد میں بتا سکتے, اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسی میں بہتری ہو, اور یہ واقعی بہتری ہے. اور پھر فرمایا اب تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو. اب یہاں 27ویں 29ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے, وہ الگ سے حدیث میں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. نبی ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرمانے لگے, اللہ کے نبی جی پہلی قوموں کی عمریں زیادہ تھی, انہوں نے زیادہ اجر و ثواب پا لیا, کیونکہ زیادہ انہوں نے نیکی کر لی, عمر جو زیادہ تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ, اللہ پاک نے آپ کو رمضان المبارک کی راتوں کے اندر ایک رات ایسی دی ہے جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لیتا ہے. تو جو پہلی قوموں کی عمریں جتنی بھی تھی 250 سال 300 سال جتنی بھی تھی, اللہ پاک ان سے زیادہ ایک رات میرے امتی کو ایک رات جاگنے اسے اتنا ثواب عطا کر دیں گے کہ وہ جو پچھلی قومیں ہیں وہ اتنا اجر ان کو ثواب اتنا نہیں ملا ہوگا جتنا میرے امتی کو یہ اجر و ثواب مل جائے گا. تو ناظرین اگر اگلی بات ہم کرتے چلے, اس امت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, بلکہ یہ بھی کہتا چلوں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اس امت نے کبھی اپنی قدر کو پہچانا ہی نہیں, ورنہ قرآن بھی اس امت کی گواہی دیتا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. فرمایا تم میں سے بہترین امت کون سی ہے؟ فرمایا تم بہترین امت ہو, کیا آپ نیکی کا آرڈر کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. بلکہ اس امت کو انبیاء بھی ترستے رہے ہیں, جیسے کہ وہ کتاب ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد, ان کے اندر مولانا محمد یوسف اصلاحی نے بڑی کمال کی باتیں لکھی ہیں. کہنے لگے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن تورات کے اوراق کھولے تو اس امت کی تعریفیں دیکھی, یعنی ہماری امت محمدیہ کی تعریفیں دیکھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں دیکھی تورات کے اندر, صحابہ کی تعریفیں دیکھی تورات کے اندر, اور اس امت کی تعریفیں دیکھی تورات کے اندر. نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کتاب میرے اوپر نازل ہو, اور تعریفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی قوم کی, ان کی امت کی. تو فرمایا اللہ پاک فرمانے لگے موسیٰ ایسی قوم آئے گی ان کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ وہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہیں, تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. حتیٰ کہ اللہ پاک فرمانے لگے پیارے موسیٰ علیہ السلام جی وہ امت صدقہ کھائے گی تب بھی اجر لکھا جائے گا. تو نبی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ یہ امت مجھے دے دو. فرمایا نہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. فرمایا حتیٰ کہ مال فے کھائے گی, مال غنیمت کا تو آپ کو پتہ ہوگا, مال فے ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے مل جائے, مال غنیمت تو وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ جنگ کر کے پھر مال ملے, تو جو بغیر لڑائی کے مل جائے اس کو مال فے کہتے ہیں. تو فرمایا مال فے کھائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت, تو نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ یہ مجھے دے. فرمایا نہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے.
تو خیر ناظرین، پھر حتیٰ کہ نبی موسیٰ علیہ السلام بھی یہ بات کہنے میں مجبور ہو گئے اللہ مجھے بھی اس امت کے اندر ہی فرما دے۔ تو ناظرین پتہ یہ چلا انبیاء اس قوم کو ترسے ہے، لیکن یہ امت محمدیہ اپنی قدر نہیں پہچانتی۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔